سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 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 All thanks are due to Him. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. قرآن مجید کی جو آیات اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سنا، اس میں اللہ پاک نے کل کے دن کی تیاری کے متعلق اشارہ فرمایا. غدن، یہ عربی میں کل کو کہتے ہیں، کل، ٹمارو. اب یہ بہت خطرناک لفظ ہے. اس لفظ نے بہت سارے لوگوں کو تباہ کر دیا. خطرناک اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو جب آپ اور انبیاء علیہم السلام، اولیاء صلحاء نے اپنے اپنے وقتوں میں دعوت دی تو ان میں سے بہت سارے لوگ یہی کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم کل بدل جائیں گے، آئندہ بدل جائیں گے، کل توبہ کر لیں گے. کل سے مراد یہ، کوئی کہتا ہے میں حج کروں گا تو پھر بدلوں گا، کوئی کہتا ہے میں 40 سال کا ہوا پھر بدلوں گا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی خواب میں پھر بدلوں گا، کوئی کہتا ہے میں اگلے رمضان میں بدلوں گا. یعنی اپنے اپنے بہانے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں جو ٹالتے رہتے ہیں. فرمایا ہلک المصوفون، ہلک المصوفون. آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ ٹال مٹول کرنے والے، آگے آگے کرنے والے، دیری کرنے والے، یہ ہلاک ہو جاتے اکثر ان میں سے لوگ. یعنی وہ کل آتا ہی نہیں. اور اللہ پاک نے یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. میں تم تو مانتے ہو کہ قیامت آنی ہے. وَلْتَنْظُرْ
اور دیکھو، اس پر نظر رکھو، اپنا محاسبہ کرو، نفس ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو۔ تو کل، جس کو ہم کل کہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ کل تو قیامت کے دن کا نام ہے، تو قیامت کے دن بدلیں گے میں اور آپ، پھر تو فائدہ نہیں بدلنے کا۔ جس نے بدلنا ہے وہ آج کے دن ہی بدلے گا، اور جو کل کرتا رہا وہ تباہ ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو اشارہ دیا حدیث شریف میں، آپ علیہ السلام نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں یہی فرمایا کہ بھئی یہ تباہی اور بربادی کے یہ لوگ زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا کل کے لیے تیاری کرو۔ اب یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 50 مقامات پہ بندے کو روک کے پوچھا جائے گا، وہ 1000 سال تک وہ رک سکتا ہے ایک مقام تک۔ تو بعض لوگوں کے لیے وہ دن 50,000 سال، قرآن مجید میں بھی آتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ اب ہم سمجھتے ہیں 50,000 سال کہاں لگیں گے، کیا ہوگا؟ تو وہ احادیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 50 مقامات ہیں جہاں قبر سے نکل کر پہلے کو 35 مقامات تو ہیں، 32 اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک پہنچنے تک جو ہے وہ 30 34 مقامات ہیں، اور وہاں 30,000 سال 34,000 سال لگ سکتے بعض لوگوں کو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ دن جو ہے وہ لوگوں کو کم یا زیادہ لگے گا، لیکن اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ 50,000 ایئرز، وہ دن تو نہیں ہے، وہ تو کئی زندگیاں ہیں، وہ تو کئی زندگیاں ہیں، دن تو نہیں۔ دیکھنا 70 سال کی کتنی زندگیاں آئیں گی اس میں، 100 سال کی کتنی زندگیاں، 100 سال کی کتنی زندگیاں آئیں گی۔ تو اس میں سے کچھ مقامات 36 37 آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور آج بھی جو اوپر اللہ پاک نے اس طرف توجہ تھا، سارا قرآن ہی اس کی تیاری کے لیے ہے۔ سورۃ فاتحہ جو قرآن ابتدا ہوتی ہے جہاں سے 7 آیتیں ہیں، درمیان والی آیت ہی اسی کے بارے میں ہے، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک تو ہر دن کا مالک ہے، وہ آج کے دن کا بھی مالک ہے، وہ رات کا بھی مالک ہے، وہ کل کا بھی مالک ہے، وہ دنیا کے جتنے دن ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک، مالکی یوم الدین؟ تو بزرگوں نے لکھا ہے تفسیروں میں، وہ اس لیے فرمایا کہ آج اس دنیا میں بندے کو کچھ عارضی اور مجازی ملکیتیں حاصل ہیں، کچھ مالک ہے بندہ بھی اس دنیا میں کسی معنی میں۔ آج کے دن مثلا آپ کہتے ہیں میرا مکان ہے، میں کہتا ہوں میری گاڑی ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا جسم ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ آج اس لیے وہ ہے مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک، کہ آج کے دن بہت ساری مجازی اور عارضی ملکیتیں بندوں کو حاصل ہیں، اور اللہ پاک یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہاری یہ عارضی ملکیتیں جو ٹیمپرل اور مجازی طور پر تم مالک ہو، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وہاں کوئی مکان کسی کا نہیں رہے گا اب۔ بلکہ اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یعنی وہ بھائی بیٹے ماں باپ بھی آپ کے نہیں رہیں گے، ماں بیٹے کو کہے گی جاؤ مجھے نظر نہ ہو، بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگے گا۔ تو اب تو ماں بھی نہیں رہی ہے اپنی، او بیٹا بھی نہیں، باپ بھی، بیوی بھی بھاگے گی۔
بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا جسم جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے یہ بھی تمہارا نہیں رہے گا. وہ کہے گا جسم سے وقالوا لجلودہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت والے دن. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک بندے کو لایا جائے گا, اللہ پاک فرمائیں گے اس سے کہ میں نے تمہیں کان دیے تھے سننے کے لیے, پیغام سننے کے لیے میرا, تجھ تک انبیاء آئے, ان پیغام میرا پہنچا. آنکھیں دی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے, اس طرح تمہیں بیوی دی, بچے دیے, تمہیں عہدہ دیا, سرداری بھی کسی درجے میں تمہیں دی. تو یہ ساری چیزیں تم نے مجھے یاد رکھا, میرے حکموں کو یاد رکھا. وہ بندہ کہے گا نہیں میں, یا اللہ پاک نہیں میں تو سرداری میں, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا تم دنیا جمع کرنے میں مشغول ہو گئے, میں نے تمہیں امتحان آزمائش کے لیے یہ چیزیں دی تھی اور تم ان میں بھی خیانت اور ظلم کرتے رہے, آنکھوں سے بھی خیانت کرتے رہے, مال میں بھی خیانت کرتے رہے. تو وہ کہے گا میں نے یا اللہ یہ جرم تو کیا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. جس طرح تم مجھے بھول گئے ہو نا, آج میں تمہیں بھول گیا. اس کا علماء نے لکھا ہے اس کا میں اللہ بھولتا نہیں, وہ بھول سے پاک ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ پاک رحمت سے یاد کرنے کو اس کو بھول جائے گا, اب وہ سیدھا سیدھا عذاب میں. تو یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ اللہ پاک الیوم ننساکم, آج بھول. جیسا تم کہتے تھے مجھے نہیں پتہ جی کیا ہو رہا ہے, میں تو اپنی لائف میں بیزی ہوں, میں تو اپنے کریئر میں بیزی ہوں, اور اسی میں بندہ گھومتا رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا, وہ بھی ایسے ہی کہے گا. ایک تیسرے کو لایا جائے گا, وہ کہے گا اللہ پاک میں تو کچھ نیک کام کیے ہیں, میں تو ٹھیک ٹھاک زندگی گزاری ہے, جو تو نعمتیں دی میں نے صحیح استعمال کی, حالانکہ اس نے کی نہیں ہوں گی. وہ جھوٹ بولے گا بچنے کے لیے. اب میں نے آپ سے عرض کی کہ بندہ یہاں مالک یوم الدین کو کیوں اللہ یا مالک یوم کے قیامت کے دن کے, اس سے پہلے بندوں کو بھی اللہ نے مالک بنایا ہوا ہے کچھ نہ کچھ چیزوں کا امانتاً. لیکن اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ پھر گواہ لاؤ, بھائی گواہ لاؤ. ملائکہ گواہ لائے جائیں. ملائکہ گواہ ہیں, وہ کہیں گے ملائکہ بھی ٹھیک نہیں کہتے. اللہ پاک فرمائے اور بھی گواہ ہیں, اور بھی ہیں گواہ. وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جسم, اس کی رانیں, اس کی ٹانگیں, اس کی آنکھیں بولنا شروع کر دیں گے. اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے وہ بندہ کہے گا وقالوا لجلودہم, وہ اپنی جلد کو, اپنے جسم کہے گا لما شہدتم علینا, یہ تم کیا کر رہے ہو, میرے خلاف گواہی دے رہے ہو, کیسے بول رہے ہو, تم تو کبھی دنیا میں بولے ہی نہیں تھے, تم تو کبھی دنیا میں بولے ہی نہیں تھے. تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, جس ذات نے, یہ زبان ہے یہ بھی تو لوتھڑا ہی ہے, جس ذات نے ہر چیز کو قوت دی ہے بولنے کی, اسی نے ہمیں بھی طاقت دے دی. اب ہم تمہاری نہیں تھے, ہم تو مانت تھے, تم نے ہمیں غلط استعمال کیا ہے. اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ لا تطمع ان يدخل فی زمرۃ الروحانیین والصالحین, کبھی بھی خیال بھی مت کرنا, کبھی امید بھی مت رکھنا جب تم کے صالحین یا روحانی دنیا میں داخل ہو سکتے ہو, جب تک کہ اپنے ان 7 اعضاء کو گناہوں سے تم نہ بچا لو. اور پھر آپ نے فرمایا جب تک ان کو دشمن نہ جانو گے تم نجات نہیں پا سکتے. انہوں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ پاک کر لو گناہوں سے, انہوں نے فرمایا جب تک کہ ان کو دشمن نہیں جان, یہ تمہارے دشمن ہیں, یہ دشمن ہے, یہ ایسے دشمن ہے کہ کوئی دشمن, شیطان بھی اس طرح کا دشمن نہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس طرح کے دشمن ہیں کہ یہ جاسوسی کر رہے ہیں تمہاری, ان میں بلٹ ان کیمراز ہیں, بلٹ ان آڈیشن اللہ نے ان کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, خفیہ بگنگ ہو رہی ہے.
یہ بگ کیوں ہے سارا سسٹم؟ آپ کی آنکھ آپ تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن جیسے آپ کیمرے سے آواز نکلتی ہے، کرچ ہوتی ہے تو فوٹو آ جائے، اسی طرح جب آپ آنکھ ایسے بند کر کے کھولتے ہیں تو ایک فوٹو محفوظ ہو جاتا ہے وہاں۔ آنکھ کا ایک سسٹم ہے، اس کے سافٹ ویئر میں، اس کی فائل میں فوٹو محفوظ ہو جاتا ہے، فرشتے بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب ایسے ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے فوٹو محفوظ ہو گیا۔ قیامت کے دن وہ البم، لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا البم میں فوٹو دیکھنے کا، ہر ایک وہ البم دکھائے، یہ ہے جی بھائی آپ کے فوٹو، ود ایوری بلنک، ہر فوٹو دیکھو بہت سارے فوٹو ہیں تمہارے۔ وہ پھر بعض جب لوگوں نے جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ ڈٹے رہے گناہوں پہ، ڈرے بھی نہیں، ڈٹے بھی رہے، اعلان بھی کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں کا اعلان کرتے رہے ہیں اور توبہ نہیں کی، ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ ان کے جیسے ہم سکرین لگاتے ہیں نا، ایک سکرین لگے گی قیامت والے دن جس کو ساری مخلوق، کروڑوں اربوں مخلوق دیکھ رہی ہوگی، اور اس پر آپ کی زندگی فلیش کرے گی ایسے، بھئی یہ ہے جی یہ بندہ، یہ دیکھو مسجد میں یہ ہوتا تھا، مدرسے میں یہ تھا، باتھ روم میں یہ کرتا تھا، گھر میں یہ کرتا تھا، اکیلے یہ کرتا تھا، بیوی کے ساتھ یہ کرتا تھا، دوسرے کے ساتھ یہ کرتا تھا، یہ دیکھو اس کے رول دیکھو۔ اب بھی فرشتے حیران ہوتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے فرشتے سرپرائز ہو جاتے ہیں، وہ بندے کو مسجد میں دیکھتے ہیں جی بڑا توبہ طائب کا رو رہا ہے اور بڑا جی مجھے افسوس ہے، بھائی توبہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی بندے کو جب وہ سنیمے میں اور گھر میں کودتا دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا اس کو، وہ کیا پتا ہے بھئی یہ اندر کیا کر رہا ہے یہ۔ تو کم از کم بزرگوں نے فرمایا فرشتوں کا بھی ادب کرو، ان کا بھی حق ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ادب کرو، ان کا اکرام کرو کہ وہ بڑے بزرگ مخلوق ہے، ان کے سامنے غلط کام نہ کرو، ان کا بھی ادب کرو، وہی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جن لوگوں نے توبہ نہیں کی اور سامنے گناہ کرتے رہے، ساری مخلوق کے سامنے ان کے دادا، نانا، پردادے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ، انبیاء، اولیاء سب ہوں گے، اور اس کی زندگی سامنے دکھائی جائے گی۔ یہ ہے بھائی 60-70 سالہ زندگی اس بندے کی، فلاں کا بیٹا تھا، اس پر تک یہ پیغام پہنچے، اس نے بالکل کوئی نہیں، اور اب یہ زندگی۔ کتابوں میں آتا ہے وہ کہے گا اس وقت، وہ خواہش کرے گا اللہ میرے اعمال نہ تیرے سامنے نہ مخلوق کے سامنے مجھے جہنم میں پھینک دیں، اتنا اس کو دکھ، اتنا ذلیل کہ ساری مخلوق کے سامنے اس کے اعمال آ رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو کان ہیں، یہ دشمن ہے تمہارے۔ اب ہم ساری زندگی ان کو دوست سمجھتے ہیں، سب سے وہ آپ کو پتہ چلے جو آپ کا دوست ساتھ لگا رہے ساری زندگی، وہ دشمن تھا، آخر میں کتنا افسوس ہوگا، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو انہوں نے عدو کا لفظ استعمال کیا، ان کو جب تک دشمن نہیں سمجھو گے کہ یہ جاسوسی کر رہے ہیں تمہاری، اگر یہ دوست ہوتے تو قیامت والے دن تمہارے خلاف کیوں گواہی دیتے؟ کوئی دوست بھی گواہی دیتا ہے دوست کے خلاف، کوئی اپنا آپ بھی بندہ اپنے خلاف گواہی دیتا ہے، خود تو بندہ چاہتا ہے میں بچوں ہی بچوں۔ تو یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیٹ، یہ آنکھیں، یہ ساری جاسوسی کر رہے ہیں آپ کی، اور قیامت والے دن وہ اپنا پوری فائل اور جو بھی ہے ان میں وہ اپنے بتا دیں گے۔ تو اس لیے واپس اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ اس دن کوئی شے کا بندہ مالک نہیں رہے گا، اپنے اعضاء کا بھی مالک نہیں رہے گا، اپنے ہاتھوں کا بھی مالک نہیں رہے گا، کپڑے بھی نہیں ہوں گے جسم پر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کہ ہر چیز تم سے لے لی جائے گی۔ آج جو ہاتھ تمہارے کام کر رہے، تم جہاں حکم کرتے ہو یہ جا رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تحت کر رہے ہیں۔ اللہ نہ چاہے فالج زدہ بھی تو فالج زدہ ہے، وہاں پھر کوئی نہیں کام کرے گا۔ تو ان مقامات میں آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے سینٹرز ہوں گے، بھیانک قسم کے حساب کتاب کے، ملائکہ نے جو بنائے ہیں 50، یعنی ان میں کچھ تو اللہ تک پہنچنے تک، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہاں شیطانوں سے بھی ملاقات ہوگی، ان سے بھی میٹنگ ہونی ہے، اس نے بھی بیان تقریر کرنی ہے، لوگوں نے اس سے بھی مدد طلب کرنی ہے، وہاں کافروں نے، فاسقوں نے اس کی طرف بھی جائیں گے۔ تو وہ سارے، تو آپ نے 36 37 یا جتنے بھی سنے۔ اب اگلے جو سینٹر ہیں بڑے بڑے، انہوں نے امتحان کے کورٹس فرشتوں نے جو بنائی ہوئی وہ بھی آپ نے سنی۔ اب یہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا بندہ، یعنی تقریباً 32-33 مقامات تک تو بندہ فرشتوں کے سامنے حساب دے رہا تھا، باری باری ہزار سال کئی دفعہ سزا مل رہی تھی، اب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا۔
اور اللہ پاک پوچھیں گے اس سے پہلے، تو آپ نے سن لی چیزیں کچھ، فرمایا کہ اسے نفسانی خواہشوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو آج اس کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے کسی خواہش میں تو گرفتار نہ ہوئے تھے، وہاں یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ پاک پوچھے گا اس سے براہ راست، بلا ترجمان بلا وکیل، کہ کیوں؟ یہ اللہ کا سب سے زیادہ غضب ایسے لوگوں پر نازل ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءَ، کیا ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود الہ بنا لیا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا تم نے میرے مقابلے میں خواہش نفس کو معبود اور تمہیں خدا بنایا ہوا تھا۔ خدا بنانے کا کیا مطلب؟ کہ بھئی وہ جو کہتی ہے وہ بندہ کرتا ہے، بھئی جو دل آیا نماز پڑھی، دل آیا نہیں پڑھی۔ خواہش نفس کوئی بندہ، میں نے بتایا مختلف خواہش نفس میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی کو شراب کا چسکا پڑ جاتا ہے، کسی کو زنا کا، کسی کو غلط چیزوں کو دیکھنے کا، کسی کو حرام کھانے کا، کسی کو سونے کا، کسی کو سود کھانے کا، کسی کو قتل کرنے کا۔ شیطان نے ہر ایک کی کمزوری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ کیا کیا اس کی کمزوری ہے، اب یہ بندہ خود ہی جانتا ہے کہ بھائی کیا ہے۔ تو وہاں 1000 سال تک اس کو روکے رہیں گے وہاں، اگر اس نے خواہش نفس کے پیچھے چلتا رہا ہے۔ اب آگے سزا ملے گی، وہ تو علیحدہ یہی سزا، کیونکہ سزا کا سلسلہ تو قبر سے شروع ہو جاتا ہے، یہ تو حشر ہے۔ اس لیے آپ دعا کرتے ہیں نا وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ حشر کے عذاب سے بچا۔ تو ہم تو سمجھیں جہنم میں صرف سزا ملے گی، سزا تو قبر سے شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر حشر میں رہے گی، وہاں پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں 50 60 70 ہزار سال کے کیا ہو جائے، یعنی قبر کا زمانہ بھی گزرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کو ایک ایک خواہش کے بارے میں پوچھے گا، جو ناجائز خواہش، اس کی خواہش میں گرفتار رہا۔ کسی کو نشہ ہے، کوئی ڈرگ پی رہا ہے، کوئی کسی کو چغلی کا، جھوٹ کا نشہ ہوتا ہے، وہ جب تک 2 4 بندوں کا گوشت نہ کھا لے اس کو آدم خور کی طرح رام نہیں آتا کہ بھائی میں جاتا ہوں۔ بہرحال پھر فرمایا آگے جائیں گے اگلے مقام میں اللہ کی ذات کے سامنے۔ یہ وہ سوال ہیں جو اللہ براہ راست بندے سے کر رہے ہیں۔ پہلے سوال جو گزرے 33 34 35 وہ فرشتے کریں گے بندے سے، بھئی کیا کیا کرتے رہے۔ اب یہ اللہ کے دربار کے سامنے، اللہ کے دربار میں فرمایا جہاں والدین کی نافرمانی کے بارے میں سوال ہوگا، اب وہاں بندہ نافرمان ثابت ہو گیا تو مسئلہ خراب ہو گیا، والدین کی نافرمانی کے بارے میں۔ پھر آگے فرمایا اگلے مقام میں کہ ان لوگوں کے حقوق اور معاملوں کے بارے میں سوال ہوگا جن کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ پھر قرآن کی تعلیم، دین کے معاملات اور ان کے ادب سکھانے کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے یہ کام کیے یا نہیں، یعنی لوگوں کے حقوق، رائٹس آف پیپل، قرآن کی تعلیم، دین کے معاملات، بھئی دین کی مدد کرتے رہے، کیا کرتے رہے، نہیں کی، کیوں نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، ترجیح دی ہے یا نہیں دی، اس کے بارے میں سوال ہے بڑا سخت۔ وہی جو مولانا صاحب فرما رہے تھے، پروفیسر صاحب، کہ بھئی یہ دین کے بارے میں کہ بھئی تمہاری ذمہ داری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، کار نبوت ابھی باقی ہے، وہ آپ پر آ گیا۔ نبوت کا کام جو ہے، یعنی میسج آگے دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کے کاندھوں پر آ گیا۔ اور میں اور آپ خود ہی کباب کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اپنا تھوڑی بہت نماز پڑھو۔ پچھلی امتیں تو کر سکتی ہیں اس طرح کہ اپنی نماز روزہ کیا اور جنت میں چلے گئے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا وہ بندہ نہیں یہ کہہ سکتا جی میں اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ جانے جی میں تو اپنے بھی بچے پال، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ تو پتہ چلے گا یہاں 70 سال کی مشکل برداشت نہیں ہو رہی تو 1000 سالوں کی مشکل کیسے برداشت کرو گے؟ بندہ سوچے، اپنے پر ہی ظلم کرنا ہے، اپنا ہی نفع کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نفع کیا کرے گا بندہ؟ ان کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا بندہ۔ اللہ تو نفع سے پاک ہے، حضور علیہ السلام پہلے ہی اللہ کے محبوب ہیں، تو جس نے کچھ کرنا ہے وہ اپنے ہی پیٹ پال رہے ہیں، یا آپ یہاں اپنے لیے فائدہ حاصل کر رہے ہیں یا آخرت میں کریں گے۔ اللہ نے تو نہیں وہاں کھانے جنت میں یا محلوں میں رہنا یا حوریں وغیرہ جو چیزیں ہیں، تو اللہ تو اس سے پاک ہے اس چیز سے۔
تو یہ بڑے اہم سوال ہوں گے. پھر آپ کو اگلے مقام میں لیا جائے گا جہاں ان سے لوگوں کے جو ان سے نیچے غریب لوگ تھے، غلام لوگ تھے، جو ان کے نچلے درجے کے لوگ تھے، پوچھا جائے گا کہ ان سے کیسے برتاؤ کرتے رہے ہو. ہم سمجھتے ہیں ہم چودھری ہیں، ہمارا بڑا سٹیٹس ہے، ہم راجہ ہیں، ہمارا بڑا سٹیٹس ہے. یہ نہیں پتہ کہ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں سٹیٹس دیا ہے کہ یہ اب نیچے والوں سے کیسا سلوک کرتا ہے. یہ تو الٹا مسئلہ ہے بہت بڑا. جس کو اللہ اونچا کرتا ہے اس کی یہ آزمائش ہوتی ہے اب نیچے والوں سے یہ کیسا کرتا ہے سلوک. یہ مسئلہ آ جاتا ہے. وہاں سوال یہ ہونے والا ہے غلاموں کے بارے میں، خادموں کے بارے میں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہاں کوئی نعمت آزمائش سے خالی نہیں، ہر نعمت ملتی ہے اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. یہ ابتلا ہوتی ہے. مال ہے وہ ابتلا ہے، نیکی ہے وہ ابتلا ہے، کوئی روحانی درجہ ملتا ہے وہ بھی ابتلا آزمائش ہے. کوئی شیخ علی خواص جو امام عبدالوہاب شارانی جن کی کتاب ہے ان کے شیخ ہیں، امی ہیں، خود پڑھے ہوئے نہیں لیکن ان کے شیخ ہیں، وہ اکثر اقوال ہی ان کے نقل کرتے ہیں. کیسے بھی اولیاء اللہ گزرے جنہوں نے حضرت خضر اور سید علی خواص، سیدنا عبدالعزیز دباغ، ایسے بزرگ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہوا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خوشخبری دے دی، ان کے علاوہ سب کے لیے خطرہ ہے وہ جہنم میں نہ چلے جائیں. کوئی بے شک بہت بڑا عالم ہو، کوئی بزرگ جہاں مرضی پہنچا وہ کہے، کوئی کہیں نہیں پہنچا ہوا، جب تک کہ اللہ پاک قیامت والے دن اس کو یہ نہ کہہ دیں کہ میں تم سے خوش ہوں. خطرہ ہے اس کے لیے. امام احمد بن حنبل کتنے بڑے ولی ہیں، کتنے بڑے اولیاء اللہ ان کے پیروکار ہیں. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے ولی ان کے پیروکار. مطلب جتنے لوگ یہ فقہ حنفی پر، فقہ حنبلی پر کام یا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، یہ سب کا ثواب ان کو جاتا ہے. اندازہ لگائیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ساری عبادت کا ثواب امام احمد بن حنبل کو بھی جا رہا ہے. اتنے بڑے ولی اور بھی اولیاء اللہ ہوئے یعنی کی فقہ. وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ نزع میں تھے، مرنے کے قریب تھے تو بے ہوشی طاری ہو گئی اور بیٹا ان کا کہہ رہا تھا، ابا جان کلمہ پڑھا رہا تھا، کہہ رہا قل لا الہ الا اللہ. آپ فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. وہ حیران کہ ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں گزاری ہے، 10 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. اور ہمارا آج کا بندہ 10,000 یا 1000 بھی زبانی یاد نہیں. وہ کہتا ہے مجھے اختلاف ہے امام احمد بن حنبل سے، مجھے اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے، وہ میرا مسئلہ ٹھیک ہے. اور پتہ یعنی نماز کی کامن سنتیں ہیں وہ بھی گنا لو تو نہیں آئیں گی. 51 چلو 21 ہی سنا دیں، وہ بھی کوئی نہیں پتہ. اور حدیث اور مطلب ہے یعنی اپنا کیا کیا بندہ کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا ابھی نہیں ابھی نہیں. بیٹا شاگرد پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. جب ان کو ہوش آئی تو ان کے ابا جان ہم تو آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ کیا ہوا. آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، یہ اس وقت شیاطین اکٹھے ہو کے آئے ہوئے تھے اور شیطان بڑا شیطان سر میں مٹی ڈال کے اپنا سینہ کوب رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے احمد تم مجھ سے بچ گئے ہو، اے احمد تم مجھ سے بچ گئے ہو، میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکا. اور میں اس کو کہہ رہا ہوں بدبخت ابھی نہیں، جب تک روح میرے جسم میں ہے میں نہیں بچا تم سے. ہمارا آج کا بندہ ہے کہ کوئی حج کر لیتا ہے، کوئی خواب آ گیا کسی کو اچھا، کوئی کشف میں کوئی بزرگ نظر آ گئے یا انبیاء، وہ سمجھتا ہے میری تو بخشش ہوئی ہے، میں تو جی بخشا گیا. اور بزرگوں کا طریقہ یہ رکھا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بندہ آیا، وہ دوسرے بزرگ آئے کوئی، کہنے لگے حضرت میں نے آج رات کشف میں اور خواب میں یا آپ کو اور اپنے آپ کو جنت میں دیکھا ہے، آپ کو اور اپنے آپ کو جنت میں دیکھا ہے، خوشخبری آپ کے لیے بشارت ہے. آپ نے فرمایا کیا شیطان کو میرے اور تیرے علاوہ کھیلنے والا کوئی نہیں ملا کہ جس سے وہ کھیلے. تو میں نے آپ کو آج دن کو بھی درس میں بتایا ہے کہ پہلے لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو فرشتوں کا ادب کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے ہم جبرائیل اور میکائیل کو مل رہے ہیں، اور جنات وہ فرشتے بن بن کے آتے تھے، کہتے تھے میں جبریل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں اسرائیل ہوں. لو جی میں اسرائیل ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. اور ان سے
صحیح کام بھی اور غلط کام بھی آہستہ آہستہ وہ غلط کام شروع کرا دیتے. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ یعبدون الجن، فرشتے کہیں گے کہ یہ ہمیں ہماری عبادت نہیں کرتے، یہ جنات تھے جو بن بن کے ملائکہ آتے تھے. اور اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، اب بہت سارے جو لوگوں کو خواب میں کشف میں اور جنات اولیاء اللہ بن کے آ جاتے ہیں. اولیاء اللہ بن کے کہتے ہیں ہم ولی، ہم غوث پاک ہیں، اس پہ حاضری آئی ہوئی ہے، یہ جی غوث پاک کی روح اس عورت پہ آئی ہوئی ہے. کوئی پاکستان میں ملکوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ آئے ہوئے ہیں. وہ جو عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں سمجھتے، وہ سب کے سب عورت کے اندر داخل ہو گئے. استغفر اللہ. کتنی بزرگوں کی بھی وہ جنات اور شیاطین بزرگ بن کے آ جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ بزرگوں نے، امام ابن سیرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ آ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری شکل شیطان نہیں بنا سکتا، کوئی جن میری شکل نہیں بنا سکتا، لیکن فرمایا کہ یہ وہ شکل ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی ہے. کیونکہ نبی پاک نے صحابہ کو فرما رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، جس نے دیکھی ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ کرے گا. اس لیے آپ کے پاس جو بندہ آتا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو بندہ آتا میں نے آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، آپ علیہ السلام کو کشف میں دیکھا ہے، آپ فرماتے اچھا ذرا ان کا حلیہ مبارک بتاؤ. وہ بتاتا، اگر وہ میچ کرتا جو صحابہ نے بتایا یا کتابوں میں، آپ فرماتے مبارک ہے. نہ میچ کرتا تو فرماتے تم نے کسی اور کو دیکھا ہے. اس لیے یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ یہ تو ان کی شکل تو نہیں بنا سکتے، لیکن وہ یہ کچھ نیک بزرگ بن کے داڑھی وغیرہ لمبی کر کے اور کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں فلاں ہوں. ایسا کئی لوگ گمراہ ہو گئے. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ یہی ہوا. یعنی اس میں تو وہ جھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ نبی نہیں ہے، لیکن شیطانوں نے کنونس کیا اس کو آ کے ملائکہ بن کے میں جبریل ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں بزرگ ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں فلانا ہوں، میں نبی ہوں. وہ یعنی آ کے جنات روحیں بن کے وہ آ کے اس کو گمراہ کر دیا. پہلے وہ ٹھیک ٹھاک تھا شروع میں، تو اس طرح آپ نہ کرتے ہیں. تو بتا رہا ہوں بھئی یہ پھر اس میں ایکسٹریم ہے، جن کو بھی میں نے بتایا تھا. ایک تو گروپ ہے وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کوئی کشف، کوئی خواب، کوئی زیارت شارت کچھ نہیں ہے. اور ایک ہے جو بھی نظر آ جائے وہ کہتے ہیں اس ٹھیک ہے. یہ دونوں خطرے میں ہے. طیب مشائخ سے پوچھو، اگر نہیں پتا تو پھر کم از کم یہ کوئی شیء نظر آ جائے تو یہ سوچ لو کہ بھئی شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے یہ جائز ہے جیسے بس بندہ بچ گیا، ورنہ جو ہے یہ بڑا خطرے کی بات ہے. پھر فرمایا اگلے خیموں میں یعنی اگلے مرحلے میں اللہ پاک پوچھیں گے. اللہ پاک کے سامنے سٹیجز ہیں جہاں جائیں گے جہاں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا. اگر انہوں نے ان کا حق ادا کیے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سختی ہوگی اور 1000 سال تک عذاب میں رہے گا بندہ. یہ سب کا ایک ہی دفعہ شروع ہے صاحب. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر بھائی ایک ایک کا ہونا ہے. ہاں آئے وہ بندے تو اکیلے کے لیے اللہ کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ سب سے ایک ہی دفعہ لے سکتا ہے. اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ بھائی صاحب علیحدہ علیحدہ لے. بندوں کو تو نظر آئے گا ہم اکیلے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ پر سب کے ساتھ ڈیل کرتے ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں. تو وہاں رشتہ داروں میں، تو رشتہ داروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے لیے اچھی سوچیں رکھتا ہوں، وہ میرے لیے بری سوچیں رکھتے ہیں. میں ان کے لیے بڑے اچھے خواب رکھتا ہوں، وہ میری تباہی کے خواب سوچتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کا، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کو فائدہ پہنچاؤں، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، تیری بات سچی ہے تو تیری حفاظت اللہ کرے گا ہر نقصان سے ان کے مقابلے میں. اگر تیرا یہ رویہ ہے تم بے فکر ہو جو، مطلب اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. تو مطلب یہ کہ رشتہ داروں کا بھی جو ہے حق ہے بہت بڑا، اور ان کا بعض چیزیں برداشت کرنی چاہیے، اور ان کے جو ہے حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. اور ان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، خاص طور پر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. اسی طرح انشاءاللہ اور بھی کچھ رہ گئے ہیں 8-10، وہ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ خاص طور پر میں اور میرے جیسے اور گناہ گار بندے
اس دنیا میں جو ہے یا ارحم نیکوکاروں کے وسیلہ اور ان کی عبادت کے وسیلہ سے یا رب العالمین ہماری بھی بخشش فرما، اور تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات و انسان جو مسلمان ہیں سب کی بخشش فرما، اور جو کافر ہیں ان کو بھی نور ایمان کی نعمت عطا فرما، اور ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما یا ارحم الراحمین۔ یہ دن جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، بہت بڑا دن ہے، بہت خطرناک دن ہے۔ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، ہمیں صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق عطا فرما، اور تیاری کے بعد بھی ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں رحمت اور فضل والا معاملہ فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرمانا، اور 50,000 سال کا دن جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا، ہمارے لیے اس کو بہت اپنے فضل و کرم مختصر بنانا، بلکہ ہمیں عرش کے سائے کے تلے جگہ دینا یا ارحم الراحمین۔ کلمہ کی برکت سے زیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ جو ہے یہ بہت سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، یا اللہ ہمیں وہ کلمہ عطا فرما، وہ ایسا اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارے نیکیوں کا پڑا بھاری ہو، ہمارے والدین، خیش وقارب، رشتہ داروں سب کی یا رب العالمین حاجات پوری فرما جائے، جو دنیا سے رخصت ان کی مغفرت فرما، اور جو جتنے حاضرین یا غیر حاضرین ہیں جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز حاجات پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں مدرسوں میں، کالجوں میں، زاویوں میں، خانقاہوں میں، ان بزرگوں کو، علماء کو جن کی خدمت تجھے پسند ہے ان کو برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ ہماری طرح ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، مخلوق کا پیسہ لوٹ رہے ہیں تعویذ دے دے کے اور پیری مریدی کر کر کے، اور ان کو دین حق نہیں بلکہ شیطانی الٹا بتا رہے ہیں، یار ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جو مخلوق ان کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے اس کو بھی ہدایت نصیب فرما کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جو ان کو صحیح تیرا راستہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور وفا اور صدق کا راستہ دکھائیں، اور یا ارحم الراحمین ہمیں بھی ایسے لوگوں کا پیروکار بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔